اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ حاضری وہ طالب المال یا طالب المولا کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مال کے حوالے سے لوگ ایک زوال کا شکار بھی ہیں، اور مال یا پیسہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے جس سے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی زندگی کو آسائشیں فراہم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم سب پر یہ ہو کہ مال جو بھی نصیب ہو وہ حق اور حلال کا ہو، حرام کرنا ہو حرام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ ویل لکل میں یوں بھی فرمایا ہے کہ وہ بندہ مال جمع کرتا ہے اور گنا کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ اور پاس رہے گا، حالانکہ آپ سمجھے کہ مال اور اسباب یہیں رہ جانے ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو یہ جمع کرنے کی جو ایک حرص ہے وہ بندوں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ پھر میں تو رائے سلوک کے حوالے سے پھر ہمارے محترم ایک بزرگ تھے حضرت قاری حافظ قاری عبدالوحید، جو ہمارے استادوں میں سے بزرگوں میں سے ماشاءاللہ، وہ اپنے خطابات میں اس بات کو بڑا ڈسکس کرتے تھے کہ بابا اس دور کے انسان کی زندگی کا مقصد ہی صرف مال کمانا اور دولت حاصل کرنا ہو گیا ہے۔ تو ایک بزرگ کا حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ واقعہ میرے سائیں محترم بھی سناتے تھے کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں وسوسے آنے لگے، وسواس آنے لگے، تو آپ نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کسی جیب سے کوئی سکہ نکلا اور وہ آپ نے نکال کر پھینک دیا۔ تو شاید اس عمل کے بعد وہ وسوسے آنا ختم ہو گئے، بند ہو گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے یا آنے لگتا ہے تو انسان کی سوچیں اور خیال کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں، اگر ہماری سوچ یہ ہو جائے اور دمڑی نہ جائے والی بات کہ ہم 1 روپیہ بھی کسی جائز ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے بڑا سوچیں اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ جو جائز ہے وہ نہ کریں، تو جب انسان اتنا تنگ دل اور کمظرف ہو جائے، کنجوس ہو جائے، تو وہ کیا حقوق اور فرائض ادا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے کہ بھئی فطرہ بھی دینا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور بہت سے کام ایسے جو دین کے ہیں، تو وہ میں تو سمجھتا ہوں وہ مسحور ہو کر وہ یہ کام بندہ نہیں کرے گا بلکہ مجبور ہو کر کرے گا، اور اس میں پھر وہ شیطان کے حوالے سے تو ریاکاری بھی آ جاتی ہے۔ تو اس حد تک طبیعت میں جو ہے وہ کنجوسی مال سے اگر انسان کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر دل میں کیا مولا کی محبت رہے گی، اللہ کی محبت رہے گی، یا اس کے حبیب کی محبت رہے گی، یا ان نیک اعمال سے کیا ہماری چاہت اور لگن رہے گی، اور ہم نیکی کریں گے اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وہ مال خرچ کریں گے۔ تو دنیا میں بڑے بڑے ایسے کردار نظر آتے ہیں جو کہ مال کے حوالے سے بڑے شرمناک اور افسوسناک ہیں، جن کا اخلاق اور کردار۔ تو میں تو ایک شعر علم اور ادب کے حوالے سے بس اس کو چینج کر کے تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ خوشی بھی ہو کہ یہ بڑا عجیب انہوں نے پیش کیا کہ نوٹن ساں دل مہجی آہے خزانو وطن مہجو، نوٹن ساں دل مہجی آہے خزانو وطن مہجو، نوٹن میں دفن تھیندس نوٹ تھیندا کفن مہجو۔ اگر انسان کی یہ سوچ ہو جائے تو کیا اس کی زندگی کا حال ہوگا؟ اور پھر ہم ایسے لوگوں کو اب طالب المال کہیں یا طالب مولا کہیں، کیونکہ دین میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے اور دنیا میں بھی بہت سے خرچے انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ حق اور فرض تو ہمیشہ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔